واضح ہو گیا، اس پر ہم نے گزشتہ نشستوں میں بڑی تفصیل سے بات بھی کی تھی کہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ سنت کا لفظ کیوں موسوم کیا جاتا ہے، دین کی حقیقت کیسے تمام انبیاء میں ایک ہی ہوتی ہے، اور جو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا احیاء اور تجدید کی ہے وہ کیسے سیدنا ابراہیم کی ملت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سب کو وہاں پر آپ سن سکتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب ایک اور بڑا ہم نے یہ دیکھا کہ غلط مبحث یا غلط فہمی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ تبصرہ طلب کروں گا۔ کہا گیا ہے کہ آپ خبر واحد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مستقل بذات یعنی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کوئی نیا حکم برآمد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو سنت ہے اس کی بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پھر خبر متواتر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ آپ کے مطابق جو تواتر کی شرط ہے وہ تو خبر متواتر میں پوری ہو جاتی ہے، تو خبر متواتر میں اگر کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ انڈیویجول دین کا نیا حکم پیش کیا جائے تو اس کو ماننے سے کیوں انکار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو تواتر کی شرط ہے وہ تو پوری ہو گئی ہے نا؟ یعنی یہ ماننے سے انکار ہوتا ہے، یہ بھی ایک خانہ دار بات ہے۔ انکار کیوں ہوگا؟ وہ اس کی پلیسمنٹ ظاہر ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ رکھا جائے گا۔ یہ بات کہ اخبار احاد میں کوئی مستقل بذات دینی حکم بیان نہیں ہوتا، یہ ایک واقعہ ہے۔ یعنی میں پچھلے 50 سال سے دین کی دعوت بھی پیش کر رہا ہوں، دین کی شرح و وضاحت بھی کر رہا ہوں۔ 2007 میں میری کتاب شائع ہوئی ہے، اس کے بعد سے بھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ابھی تک کسی صاحب علم نے بتایا نہیں ہے کہ اخبار احاد میں کون سا مستقل بذات دین بیان ہوا ہے۔ یعنی عملاً کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے، تفہیم و تبیین ہے یا اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ یعنی ویسے تو میں نے حدیث کیا ہے پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی پوری تاریخ سامنے رکھ دی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث کا ذخیرہ کس طرح سے زمانہ رسالت کی پوری تاریخ کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں سیرت بھی ہے، اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بھی ہیں، اس میں پس منظر کی بعض چیزیں بھی ہیں، اس میں واقعات کی تفصیلات بھی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو دین کی باتیں بھی ہیں۔ تو دین کی باتوں میں کیا چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہے یا اخبار احاد میں آئی ہیں، متعین کر کے میں نے بتایا کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تفہیم و تبیین ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے کسی پہلو کی وضاحت فرما دی، یا اپنی ہی پیش کردہ سنت کے کسی پہلو کی وضاحت فرما دی، اس کو تفہیم و تبیین کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے تھے، ظاہر ہے جس طرح مجھے اس پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو عمل کرنا تھا، اس سے جو ایک نمونہ سامنے آتا ہے، یعنی کسی چیز پر عمل کرنے کا ایک تو معاملہ ہے، اس کے قانونی تقاضے پورے ہو گئے، ایک اس کی کیفیت ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں بھی وہی رکوع کرتا ہوں، وہی سجدہ کرتا ہوں، میں بھی اسی طرح قیام میں کھڑا ہوتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے یا آپ فرماتے تھے، لیکن کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اور اس میں آپ جہاں انتخاب کا موقع ہے کن چیزوں کا انتخاب کرتے تھے؟ کیونکہ ہمیں نماز میں بہت سی چیزوں کا خود انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ دعائیں کیا پڑھتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، تسبیح کے لیے کیا کلمات ادا فرماتے تھے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ حدیثوں میں اس سب کا بیان آپ کو مل جائے گا۔ تو اخبار احاد میں سرے سے کوئی چیز بیان ہی نہیں ہوئی کہ اس پر بحث کی جائے۔ یعنی مجھے کوئی اس طرح کی صورتحال ہی کبھی پیش نہیں آئی کہ ایک مستقل بذات حکم بیان ہوا ہے اور اب اس کو قبول نہیں کرنا، ایسی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس پر میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ دین آ کے کسی غار میں نہیں پیش فرمایا تھا، کوئی 2-4 لوگوں کو بتا کے آپ دنیا سے نہیں چلے گئے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، بہت بڑی تعداد ہے، صحابہ کرام نے اس کو براہ راست آپ سے اخذ کیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت ہے جس کے تحت ان کا معاشرہ ایک نظم ریاست میں کھڑے ہو کر اس کو آگے منتقل کر رہا ہے۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ اس دین کی ایک ایک چیز اجماع و تواتری سے منتقل ہو۔ کون سی چیزیں؟ وہ جو مستقل بذات ہیں، یعنی جن کو رسول اللہ دین کی حیثیت سے پہنچانے کے مکلف تھے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کو بتا کے چلے جائیں؟ وہ آپ نے سب کو بتائیں، اس لیے سب نے آگے منتقل کر دیں۔ تفہیم و تبیین، اسوہ حسنہ، وہ سب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس میں کسی کو بتا دیا، گھر میں کوئی بات کر دی، کسی ملنے والے سے کوئی بات کر دی، کسی نے سوال پوچھا آپ نے جواب دے دیا، لوگ چاہیں گے آگے منتقل کر دیں گے، چاہیں گے نہیں منتقل کریں گے۔